الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إسماعيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جو ذکر ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں درمیان میں ہی آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، بکلمات سے کیا مراد ہے؟ 3 قربانیاں تو آپ سن ہی چکے ہیں، ایک آگ میں ڈالا جانا، ایک بیوی اور چھوٹے بچے کو ایک بیابان میں چھوڑنا، اور تیسرا بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا، اس کے لیے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ 3 باتیں تو یہ ہیں، یہ تو انتہائی معروف ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اور بھی تفصیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اور تابعین سے جو بات منقول ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 30 امتحانات تھے، علمی، عملی اور اخلاقی۔ 30 امتحانات، وہ قرآن مجید میں 3 الگ الگ مقامات پر 10 اور 10 باتیں ہیں، ان کا میں ابھی مختصر سا ذکر انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ ایک بات پہلے ہم یہ سمجھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کون سا امتحان تھا؟ ہمارے ہاں جو کالج یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، مدارس میں امتحان ہوتے ہیں، وہ کون سے امتحان ہوتے ہیں؟ وہ انسان کے ذہن کے امتحان ہوتے ہیں کہ اس کو علم کتنا ہے، ٹیکنیکل چیزوں کو کتنا سمجھ گیا ہے، اور اس کی ذہانت کا اصل کے اندر امتحان ہوتا ہے۔ اخلاق کتنے ہیں؟ ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک جو ہے سائنسدان بن گیا اور کسی بڑی پوسٹ پر چلا گیا، اب اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے یا نہیں، پاک دامن ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا ہمارے امتحانات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو امتحانات لیے وہ علمی امتحان نہیں، وہ اصل کے اندر اخلاق، کردار اور اعمال کے امتحان تھے۔ یہ 3 جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں ابھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ پورا اسلام، مکمل اسلام 30 حصوں میں ہے، جس میں 10 سورہ برات میں، 10 سورہ احزاب میں اور 10 سورہ مومنون میں۔ سورہ برات میں جو ہے وہ کون سی باتیں ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 10 صفات یہ ہیں، ترجمہ سنیے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال کرنے والے۔ یہ 10 امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ کامل کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنْ۔ سورہ مومنون کی 10 صفات کون سی ہیں؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں کا اور اپنے امانت رکھنے والے ہیں، اور اپنی زبان کا، وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اور آخری 10 سورہ احزاب میں ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، راست باز، سچے، صاف بات کرنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں،
روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو ان 30 چیزوں کے اندر کیا ہے کہ تمام قسم کی علمی، عملی اور اخلاقی صفات جو کچھ انسان کے اندر ایک حیا والے، ایک کردار والے انسان میں اور ایک پیشوا میں، مقتدا میں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا۔ اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناتا ہوں۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کو، بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ان 30 صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو 30 صفات کا حامل ہونا تو دور کی بات، ان آیات کا پڑھنا بھی ان بیچاروں کو شاید نہ آتا ہو، وہ صحیح طور پہ پڑھ بھی نہ سکتے ہوں، اتنا جو ہے نا وہ کام خراب ہو چکا۔ بہرحال آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا گھر بنانے کا اپنا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا واقعہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب وہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ملنے مکہ مکرمہ آئے، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہوا ایک کام کرنے کا، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ کہا بجان میں حاضر ہوں، جو حکم فرمائیں۔ تو فرمایا کہ مجھے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ شریف کی حدود کیا ہیں، کتنا چوڑا، کتنا لمبا، کیا تفصیلات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آسمان پر بادل آ گئے اور اس پورے علاقے کو، جو بیت اللہ شریف کا علاقہ ہے چھوٹا، وہ جتنا بھی بنتا ہے وہ سارے کا سارا سائے میں آ گیا۔ تو وہاں سے ان کو 4 دیواری کی جو ہے نا وہ مل گئی۔ یہ سب سے پہلا کائنات کا سب سے پہلا فضائی نقشہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پہلے تو بنیادیں کھودنی شروع کی۔ کھودتے کھودتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ پہلی بنیاد جو فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی تھی وہ مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تعمیر کرنا شروع کی اور 5 مختلف پہاڑوں کے پتھر جو ہے اس کی تعمیر میں استعمال ہوئے۔ یہ بلند کرتے کرتے دونوں لگاتے جاتے، وہ پتھر دے رہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب لگاتے جا رہے ہیں، جب اتنی اونچائی تک آ گیا کہ اس سے اوپر ہاتھ نہیں جاتا تھا، ابھی اور اونچا بنانا مقصود تھا، تو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ عطا فرمایا۔ اس نے لفٹ کا کام دیا۔ جس زمانے میں نہ بجلی تھی، نہ ان چیزوں کی کوئی سوچ اور سمجھ تھی سائنسی ٹیکنالوجی کی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پہلے لفٹ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ اس پتھر پر چڑھتے، جتنا اونچا جانا ہوتا وہ اتنا اونچا چلا جاتا، واپس آنا چاہتے واپس آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ آج بھی یہ پتھر مقام ابراہیم الحمدللہ موجود ہے بیت اللہ شریف کے پاس۔ یہ تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر لا کے دیا، حجر اسود۔ بعض کتابوں میں کہ ان لوگوں نے تلاش کیا، بہرحال یہ جنت کا پتھر تھا، یہ دونوں پتھر ہی جنت کے ہیں۔ اس کو جہاں سے طواف شروع کرنا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر وہاں پہ فٹ کیا۔ اس طریقے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس تعمیر میں چند باتیں ہیں، آج کی تعمیر اور اس تعمیر میں کچھ فرق ہے۔ آج ایک دروازہ ہے، اس وقت 2 دروازے تھے، ایک آنے کا ایک جانے کا۔ آج حتیم باہر ہے، پہلے حتیم اندر تھا، یہ اوول شیپ میں تھا۔ اور آج جو ہے یہ بیت اللہ شریف کی چھت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو چھت موجود نہیں تھی، تو اس طریقے سے یہ اوول شیپ کا بیت اللہ شریف بنا اور نبی علیہ السلام کے زمانے تک کی اسی ترتیب پہ رہا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں الگ تعمیر ہوئی، وہ قصہ بہرحال الگ ہے، ابھی وقت تھوڑا ہے، باتیں اور ابھی خاصی کرنے والی باقی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کا جب حکم ہوا تو دونوں باپ بیٹے نے یہ تعمیر کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ توحید خالص کے مالک تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی غیر کی طرف توجہ نہ کرتے تھے۔ یہ 2 پتھر، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر
آج تک اللہ نے ان کو ہر قسم کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھا۔ قریش مکہ نے بیت اللہ شریف میں 360 بت کھڑے کر دیے، انہوں نے ہر قسم کے پتھر کی عبادت، بے شمار قسم کے پتھر کی عبادت کی، لیکن ان 2 پتھروں کو اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا کہ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بہرحال جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا لیا، اس وقت جب مزدوری کر چکا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی، جس کو پہلے سپارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعائیں 13ویں سپارے میں بھی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج پہلے سپارے کی چند دعاؤں کے بارے میں ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا۔ ایک تو یہ مانگا، یا اللہ اس شہر کو بلد امین بنا دیجئے، اور یوں مانگا، اے میرے پالنے والے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، رب اے میرے پالنے والے۔ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ یہ الفاظ اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، کھینچ کے لے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بیٹا اپنی امی کو کہے فاطمہ فاطمہ، وہ محبت نہیں آئے گی، لیکن وہی بیٹا کہے امی امی، ماں کی محبت جو ہے وہ کھنچتی ہوئی چلی آئے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ رب کے اندر جو تعلق ہے دعا کو شروع کرنے کا، یہ بہت ہی خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنا دے۔ یہ گھر ایسا امن کا گھر بنا کہ قریش مکہ، جن کا لڑائی کے بغیر کھانا شاید ہضم نہ ہوتا تھا، عرب قبائل کا، جس میں قریش مکہ بھی شامل تھے، لیکن حدود حرم کے اندر وہ بھی قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دعا انہوں نے یہ مانگی، یا اللہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ ساری دنیا کے پھل آج مکہ مکرمہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب دعا مانگی۔ کیا مانگا؟ یہ ہمارے لیے بہت سمجھنے سے متعلق ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہے نا بہت سمجھنے سے متعلق ہیں۔ پہلی بات، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لیجئے۔ مزدور مزدوری بھی مانگ رہا ہے، اور مزدور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ مزدور کو ہی قبول کر لے، ربنا تقبل منا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی نیکی کا بڑا کام کرتے ہیں، تو بعض مرتبہ ہمارے اندر عجوب اور تکبر آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بالکل نفی کر دی۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، ہر جگہ کامیاب، ان 30 امتحانات میں بھی کامیاب، اور بیت اللہ جب اللہ کا گھر بنا دیا تو اس کے بعد بڑی عاجزی سے درخواست کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ یہ میری زندگی جو کچھ کیا اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ تو کرنا بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو روزے رکھ کے اللہ سے مانگیں، یا اللہ قبول کر لے۔ تلاوت کی، تراویح پڑھی، سحری کھائی، حج عمرہ کیا، قرآن کی تلاوت، کوئی نیکی کا کام کیا، زکوٰۃ صدقات خیرات، کسی کی مدد کی، سب کچھ کے کرنے کے بعد اللہ مہربانی فرما، قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ جب بندہ ادھر خیال کرے گا نا کہ قبول ہوگا تو کام ہونا ہے، ایسے کام نہیں ہونا، تو بندے کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ عجیب عجیب، کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، ماننے والا بنا دے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے اندر وہ لوگ جو دینی مدارس، مراکز، مساجد، دینی ادارے قائم کرتے ہیں، مسجد کے متولی ہوتے ہیں، کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ان کا مدرسے میں جو مرد آئے وہ حسن بصری سے کم نہ نکلے، اور جو بچی آئے وہ رابعہ بصریہ بنے، لیکن اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں، خود پر اپنی پرواہ نہیں ہوتی، اگلوں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے بہتر بن جائیں۔ تو یہاں کیا سکھایا گیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ تو جو ادارے کے منتظمین ہیں، کام کرنے والے ہیں دینی اداروں کے، جب یہ خود فرما برداری کامل کریں گے تو آگے طریقہ بھی ایسے ہی چلے گا۔ یاد رکھیے، جیسا پانی دریا میں ہوتا ہے ویسا ہی نہروں میں جاتا ہے۔ تیسری بات آگے کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اپنی اولاد کو بھی شامل کر لیا، اور اولاد کو شامل کرنے میں ان کے لیے دین اور دنیا دونوں ہی مانگا۔ آج ہم اپنی اولاد سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن عوام محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا نہیں کرتے،
یہ علماء ہی انبیاء کے جو وارث ہیں، یہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ عوام کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کی راحت جسمانی اور تمام دنیاوی ضروریات پوری ہو جائیں، اور علماء کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ دین پہ قائم رہیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، پاکیزہ کرے۔ یہ سارے کام الگ الگ دعاؤں میں مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی؟ نبی علیہ السلام کب آئے؟ تقریباً 4000 سال کا فرق ہے۔ تو وہ دعا 4000 سال کے بعد ایسے قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ یہاں مختصر چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات فرمایا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ تو تلاوت کا جو تعلق ہے الفاظ سے ہے، اور تعلیم کا تعلق جو ہے وہ معانی سے ہے۔ تو قرآن مجید کو فقط پڑھتے رہنا یہ نبی علیہ السلام کے فرائض میں سے تھا، اور یہ ایک مکمل اور مستقل عبادت ہے۔ معانی سمجھنا وہ اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن تلاوت کرنا اپنی جگہ عبادت ہے۔ بعض بدنصیب لوگ کہہ دیتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، بہت برا جملہ ہے یہ۔ صرف قرآن مجید کو پڑھنا، دیکھیں اگر صرف سمجھنا ہی کام ہوتا، پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو صحابہ کرام جو عربی ہی تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، فصاحت و بلاغت کے کمال رکھتے تھے، وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، کافی تھا۔ لیکن بعض صحابہ روز ایک قرآن مجید مکمل کرتے، بعض 2 دن میں، بعض 3 دن میں، اور ایک ہفتے میں تو اس زمانے میں پوری امت قرآن پورا کرتی تھی۔ ہر امتی حافظ ہوتا یا نہ ہوتا، ایک ہفتے میں، ہر ہفتے ایک قرآن پورا کرتا، ایک مہینے میں 4 قرآن پورا کرتا۔ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کو جاننا، تعلیم حاصل کرنا، یہ اپنی جگہ الگ ضروری۔ صرف یہی نہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے سورہ یاسین پڑھ لو۔ سورہ یاسین صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اور اس کی روح آرام سے نکلوانے کے لیے نہیں ہے، اس کو سیکھنا اپنی جگہ ضروری ہے قرآن کو، لیکن تلاوت اپنی جگہ ضروری ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف عربی پڑھ کر، عربی کو سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کے عالم ہو گئے، اب ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی بہت اچھی انگلش بول سکتا ہو اور اس کو انگلش کے اوپر پوری کمانڈ اور پوری گرپ ہو، تو کیا وہ کیمسٹری کی کتاب پڑھ کر کیمسٹ بن جائے گا؟ کیا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتاب پڑھ کر سائنسدان بن جائے گا؟ کیا وہ ایلوپیتھک کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کی کتابیں بن کے ڈاکٹر بن جائے گا؟ تو جس طرح صرف زبان دانی کے زور سے ایک آدمی انگریزی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، کیا وہ قانون کی کتاب پڑھ کے قانون دان بن جائے گا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں بنے گا، کہ صرف زبان کا جان لینا ضروری نہیں، اس ماحول میں اور مستند اداروں سے، مستند لوگوں سے سیکھنا بھی ضروری۔ تو عربی کے ساتھ علماء کی خدمت میں آنا، مدارس کے پاکیزہ ماحول میں قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، یہ انتہائی ضروری۔ خود ہی سے عربی کو سوچ کے سمجھ کے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کر دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو انگریزی بہت اچھی آتی ہو، اس نے انگلش کے اندر ڈبل ایم اے کیا ہو، اور اس کے بعد وہ کتاب کھول کے بیٹھ جائے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے کیوں؟ کہ میں نے جو کتاب میں ڈاکٹر پڑھتے ہیں وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ جس طرح اس کا کوئی مقام نہیں ڈاکٹر کی نظر میں، اسی طرح ایسے لوگوں کا علماء کی نظر میں کوئی مقام نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ سنت کی تعلیم، حکمت سے مراد صحابہ نے فرمایا سنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی بات تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھنا، ذکر اذکار سیکھنا اور بیعت کرنا، اور اپنی جو اندر کی خباثتیں ہیں نفس کی، ان کو پاک صاف کرنا ذکر کے ذریعے،
صحبت اولیاء کے ذریعے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ احکامات، پاکیزہ فرائض میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کچھ بات ہوئی، کل انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے توحید خالص عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی توحید خالص عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ نے انبیاء پیدا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں میں اولیاء پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔